شان اس علاقے کا نازم کرتا ہے، ایک کی شان کو بلند کرنے کے لیے ایم پی اے کر دیتا ہے. جب ایم پی اے اس بندے کی شان بیان کرتا ہے وہ بڑا فخر سے کہتا ہے مجھے ایم پی اے نے یاد کیا ہے. یار اگر ایک وہ بندہ ہے جس کی وزیر نے شان بیان کی ہو، ارے ایک وہ بندہ ہے جس کا وزیر اعظم نے اعلان کیا ہو کہ یہ بندہ بڑا معتبر ہے، اس کی شان میں نے بیان کی ہے. جس کے دور میں اگر وزیر اعظم ایک بندے کی شان بیان کر دے تو وہ تو اس کا مقام کیا ہوگا. یا وہ قربان جاؤں کہ وہ شان ہے کہ وہ مالک ہے جس نے تمام بادشاہوں کو بادشاہ بنایا ہے. اس رب نے خود اعلان کیا ہے کہ حسین بن علی کا ذکر میں خود کرتا ہوں. اللہ رب الجلال نے فرمایا کون محبوب آپ ان کو فرمائیں. اس آیت کا شان نزول پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کب نازل ہوئی. جب اس وقت نازل ہوئی کہ جس وقت لوگوں نے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، غلام بن گئے. جب غلام بنے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، کہا کہ اب ہم حضور کے غلام بن گئے ہیں، جس طرح ہم دوسرے لوگوں کو تائید دیتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم اپنے حضور کو تحفہ دے دیں. کسی نے سونا لے کے آیا، کوئی چاندی لے کے آیا، کوئی زیور لے کے آیا، کوئی کیا چیز لے کے آیا، کوئی کیا کیا لے کے آیا. بڑی بڑی چیزیں لے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کے آئے. جب میری اور تیرے نبی کی بارگاہ میں آئے نا تو کہا حضور آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، آپ ہی کی وجہ سے ہمیں رحمان ملا ہے. محبوب ہم نے کلمہ بھی پڑھا تو آپ کی وجہ سے، ہم تو اندھیرے میں تھے تو آپ نے اجالے میں کر دیا. جب حضور آپ نہ تھے تو یہ دنیا اس طرح تھی کہ ہم سبھی بیٹیوں کو زندہ تربیت کر دیتے تھے. محبوب آپ نہ تھے تو ہم اپنی ماں کو ندیوں میں بیچ دیتے تھے. حضور جب آپ کی غلامی کے اندر آ گئے ہیں تو پھر میرے آقا کی غلامی میں جب آئے تو کہا ہم اپنی بیٹیوں کے عزت کا تحفظ کرنے والے بن گئے. کہا یا رسول اللہ جب آپ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے آج ہم اپنی ماں باپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. فرمایا پھر آتے کیا ہو؟ کہا سونا ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کو ایمان دے آپ کو تحفہ دے دیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ یار وہ کیسے صحابہ تھے جس انہوں نے کلمہ پڑھا پڑھ کے حضور کو تحفہ دینے کے لیے آئے. لیکن محبت ہے نا کہ کسی چیز کو بندے کی محبت ہے وہ کہتا نہیں یار میں ان کو تحفہ دے کے آتا ہوں جن سے پیار ہو جائے، جن سے عشق ہونا بندہ ان کو تحفہ انہیں کو دیتا ہے، دوسرے بندے کو تحفہ نہیں دیتا. اب ہوتا کیا ہے اس بندے نے لوگوں نے حضور کو تحفہ دینے کے لیے آئے تو اب تحفہ کن کو دے رہے ہیں جو تمام جہانوں کی اختیار جس نبی کے پاس ہے. تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ نے محبوب کو عطا کی. اب وہ لوگ حضور کو دینے کے لیے آ گئے. جب دینے کے لیے آئے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا اسأل، فرمایا تم چاہتے ہو میں نے تمہیں کلمہ پڑھا دیا ہے تو اب تمہیں مجھے یہ چیزیں دینے کے لیے آ گئے. فرمایا نہیں مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے. اللہ رب الجلال کی بارگاہ کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو پیکایات نے فرمایا جبریل جی میرا سونا، فرمایا جلدی چلا جا. مالک جاؤ تو جاؤ کہاں؟ فرمایا میرے نبی کی بارگاہ میں چلا جا. فرمایا محبوب پیر مالک کیا کروں تیری محبوب کی بارگاہ میں؟ فرمایا میرا سلام بھی لے جا نالے میرا پیغام بھی لے جا. نالے سلام بھی لے جا نالے پیغام بھی لے جا. جبریل امین کہنے لگے محبوب میں کیا پیغام لے کے جاؤں؟ فرمایا محبوب جس طرح تمہارا دل چاہتا ہے، جس طرح تمہاری ادا ہے، جو تمہارے دل کے اندر جو بات بھی آ جائے اللہ فرماتا ہے میں قرآن پڑھا دوں گا. اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں، اس کے اندر میں کچھ مانگو. اگر جو بھی مانگو گے میں رب قرآن پڑھا دوں. تو پھر میرے آقا نے ان سے زیور چاندی سونا یہ چیزیں نہیں لی. لوگوں نے کہا نا محبوب ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ دیا قل لا اسأل. فرمایا لا میں لیتا ہی نہیں. فرمایا پھر فرمایا اگر تم واقعی مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، واقعی اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو فرمایا پھر میری اہل بیت سے پیار. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا میری آل کے ساتھ مودت کرنا ہے، میری آل سے پیار نہیں کا کہا، محبت کا ذکر نہیں کہا. رب نے جب بھی ذکر کیا ہے فرمایا میرے نبی کی آل سے مودت کر.
محبت میں فرق ہے، مودت میں بھی فرق ہے۔ محبت انسان کو ہو جائے، جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنا بھی خیال رہتا ہے، دوسرے کا خیال بھی رہتا ہے۔ جب مودت ہو جائے تو پھر انسان کو اپنا خیال نہیں رہتا، فقط یار کا خیال رہتا ہے۔ اگر مودت ہو جائے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی۔ عزیزان من، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جس وقت ان لوگوں کو کہا اگر دینا چاہتے ہو میری آل کے ساتھ محبت نہیں، میری آل کے ساتھ مودت کرو، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ محبت مودت ایک مثال دیتا چلا، دریا کے قریب چلے جاؤ، جڑے دیہات لوگوں کے دہرا کے قریب چلے جاؤ، دریا کے قریب جاؤ گے، جس ٹائم نہر چل رہی ہوگی کہ دیکھو اس دریا کے اندر ایک مچھلی نظر آئے گی، جب مچھلی نظر آئے گی مچھلی نو پکڑو گے، جب مچھلی نو پکڑو گے مچھلی تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دے۔ مچھلی نو پوچھیا ہے مچھلی تو پانی جو باہر نکل جانی ہے، تیری یہ حالت کیوں ہو جانی، مر کیوں جانی ہے؟ مچھلی نے کہا مینوں پانی نال پیار کوئی نہیں، تینوں پانی نال پیار ہے، تینوں پانی نال محبت ہے، مینوں پانی نال محبت نہیں ہے، مینوں پانی دے نال مودت ہے۔ تینوں پانی نال پیار ہے، مینوں پانی نال محبت نہیں ہے، مینوں پانی نال مودت ہے۔ فرمایا مچھلی ہے جے تینوں پانی نال مودت ہے، آمنا دے لال نے فرما دیتا زمانے والوں اگر مچھلی نو پانی دے نال مودت ہے، اے زمانے والوں تانوں میری اہل بیت دے نال مودت کرنی چاہیے۔ اگر اہل بیت دی محبت والے دلاں چوں نکل جائے تے سمجھ لو